شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تذکرہ چل رہا تھا جنت کی نعمتوں کا کہ جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علم والے، سمجھانے والے، بیان کرنے والے کہ پوری کائنات کا علم اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کا علم ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف، تو ایسے ہوگا جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ. وہ ہستی جنت کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمائے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، وہ بیان سے باہر، سوچ سے باہر، افکار و نظریات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول جب یہ فرما رہے ہیں تو انہی کے اقوال سے اور انہی کے مشکات نبوت سے کچھ آپ کے سامنے ٹکڑے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شوق دلائے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف آنے کی کوشش کرو، اس کے طرف دوڑے ہیں. ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بھاگو، یہ اللہ تعالیٰ نے شوق اور ترغیب دلائی ہے. تو کہنے اور سننے والے دونوں جنت کے طلبگار ہو جائیں اور خواہشات کو قربان کرنے والے بن جائیں. یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا تیار کی ہے، کیا ملے گا، اور ہم لوگ کتنی خسیس اور ذلیل چیز کے پیچھے اس جنت کو قربان کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے، تاکہ اگر جب یہ سمجھ میں آ جائے جیسا کہ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا تھا تو ہر قربانی دینی ان کو آسان ہو گئی تھی. اور آج ہمارے سامنے وہ قربانی اور امتحانات نہیں ہیں، بس ایک چیز ہے نفس کی مخالفت، خواہشات کی قربانی، کہ تم لوگ خواہشات کو قربان کر دو. ان للمتقین مفازا، کہ متقی لوگوں کے لیے خواہشات کو قربان کرنے والے کے لیے کامیابی ہے. وہ حدائق، اور باغیچے ہیں، اور باغیچے میں ساری چیزیں یعنی جنت ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے پیچھے ہم لوگوں کو لگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اور اسی طرح ترمذی کے اندر بھی دوسری روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان فی الجنت 100 درجہ،
کہ جنت کے اندر 100 منزل 100 درجے ہوں گے. اعد اللہ للمجاہدین، اور یہ جنت کے 100 درجے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنے والوں کے لیے ملے گا. اور ایسا نہیں کہ گھر کے دنیا کی منزل کے بقدر اس کی دوری ہوگی. کما بین السماء والارض، کہ ایک جنت کی ایک منزل اور دوسرے منزل کے اندر دوری اتنی ہوگی جیسے کہ آسمان اور زمین کی دوری ہوتی ہے. اور آج تک کوئی آدمی آسمان اور زمین کی دوری طے نہیں کر پایا ہے، تو سوچئے کہ جنت کی وسعت، جنت کی لمبائی چوڑائی، اور جنت میں متقیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا نزلا من غفور الرحیم، کہ جنت میں جیسے کسی کے گھر جائیں مشکل سے 1 ہفتہ کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. چاہے کتنا ہی بڑا وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، کسی کے گھر میں عزت وہ نہیں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جس طرح جنت میں داخلہ کے شروع دن میں عزت جو برقرار رہے گی، وہی عزت، وہی اکرام، وہی تعظیم و تکریم، ساری کی ساری دل لگی وہی رہے گی. اس سے میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، کمی نہیں ہوگی. کہ کتنا ہی گہرا دوست دنیا میں کیوں نہ ہو، 1 مہینہ اس کے گھر آپ قیام کیجئے گا تو دیکھیے گا کچھ نہ کچھ بات ایسی ضرور ہو جائے گی کہ اس کو بوجھ محسوس ہوگا. پھر اس کے گھر آپ کو رہنے کی طبیعت نہیں چاہے گی. لیکن جنت میں معاملہ ہی الٹا ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، کہ مہمان کے طور پر رہیں گے ہمیشہ ہمیش. مہمان جس طرح انسان جنت میں ہمیشہ ہمیش مسلمان جوان رہے گا، اسی طرح ہمیشہ ہمیش مسلمان وہاں پر مہمان رہے گا، اور وہی عزت اور خاطر داری کی جائے گی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ایک روایت کے اندر ہے فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین 100 عام، کہ جنت میں جو 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت کی دوری ہے. 100 سال میں جو آدمی جتنی دوری چل کر کے طے کرے گا، ایک منزل سے دوسرے منزل کے درمیان اتنی دوری ہوگی. یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جنت کے طلبگار بنیں اور جنت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. اور اکثر جگہ قرآن میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی ظلال وعیون. اور جہاں بھی ہے تقوی کے ساتھ جنت کو شرط یہ مشروط کیا ہے نیک اور عمل صالح کے ساتھ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ نیک عمل ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو، تقوی والی زندگی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جو وہم و گمان میں بھی اس کی وہاں کی نعمت نہیں آ سکتی ہے. ہم یہ چنانچہ کتابوں میں یعنی ہم لوگوں کی جو حالت ہو گئی کہ ابھی ہم لوگ دنیا میں اتنا مست ہو گئے ہیں اور دنیا کی وجہ سے آخرت کا جو نقصان کر رہے ہیں. تو اس کی یاد تو نہیں پڑ رہا کس کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بھنگی، واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھنگی جا رہا تھا اور عطر فروش کے دکان کے سامنے گزرا، اور جیسے ہی عطر کی مہک اور عطر کی بو اس کے ناک میں داخل ہوئی، وہ بھنگی بے ہوش ہو کر کے فوراً گر پڑا. اب لوگ پریشان کہ یہ بھنگی کیسے گرا، تو کوئی کچھ علاج کر رہا، کوئی کچھ علاج کر رہا ہے. ایک بزرگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ارے اس کو گندگی سنگھاؤ. چنانچہ کسی آدمی نے پاخانہ لے کر اس کے ناک میں جیسے ہی ٹچ کیا اور سٹایا، وہ بھنگی ہوش میں آ گیا. بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جس طرح اس بھنگی کی عادت خراب ہو گئی تھی، غلاظت اور گندگی سونگھنے کی وجہ سے اس کا مس
خراب ہو گیا تھا، اس کا مزاج خراب ہو گیا تھا، عطر کی خوشبو کو وہ برداشت نہیں کر پایا، اسی طرح نعوذ باللہ ہم لوگوں کو شیطان خواہشات، نفسانیات اور دنیا کے گندگی میں اتنا مست کر دیا ہے کہ آخرت کی جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے نعمت تیار کر رکھی ہے اس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ ہی نہیں، ہم لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا اور دنیا کی گندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کو آخرت کی قیمت سمجھ میں آئی انہوں نے دنیا چھوڑ کر کے آخرت کو سنبھالا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ آخر یہ سلطنت اور بادشاہت کو کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ ان کو آخرت اور جنت کی لذت محسوس ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا آپ بادشاہ سے فقیر بن بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جا کر کے دریا میں ایک سوئی پھینکا اور مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی واپس کرو۔ تمام مچھلی سونے کی سوئی لے کر کے آئے، 100 مچھلی۔ حضرت ابراہیم نے ادہم رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اے مچھلیوں، میں نے دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، پھر دنیا میں تم مجھے پھنساتے ہو، میری اصلی سوئی لا کر کے دو۔ چنانچہ ایک مچھلی سوئی کی یہ لوہے کی سوئی لے کر کے آئی اور ابراہیم ابن ادہم اٹھا کر کے گدڑی اپنا سینے لگے۔ تو جب آدمی کو جنت کی قیمت اور جنت کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو دنیا کے دھوکے سے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے، اور اگر جنت کی قیمت، جنت کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھی تو یاد رکھیے کہ اسی گندگی کے اندر ہم لوگ مبتلا رہیں گے۔ اس لیے جو بزرگان دین سبق دیتے ہیں کہ جہاں پر موت کا مراقبہ کرو، کہ ہر دن سوچا کرو کہ مجھے موت آنے والی ہے، اور یہ سب کپڑے، یہ سب بنگلے، یہ سب گھڑی، چشمہ، پیسے سب یہیں رہ جائیں گے، اللہ کے پاس کیا منہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ مراقبہ کیا کرو، اللہ کی محبت کا مراقبہ کرو، عذاب قبر کا مراقبہ کرو۔ اسی طرح تم لوگ آخرت کی اور جنت کی نعمت کا مراقبہ کرو کہ جنت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ دنیا کی گندگی سے اور دھوکے سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، چنانچہ اسی میں سے میں نے کچھ حدیث آپ کے سامنے نقل کی کر کے تیسرا جمعہ آج بیان کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے، بخاری، مسلم، ترمذی تینوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ، کہ مسلمان کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، اور وہ خیمہ ایک موتی کا ہوگا، ایک ہی موتی اتنا بڑا ہوگا، اندر سے خالی ہوگا، اور اس موتی کا ایک خیمہ بنایا جائے گا جس کی لمبائی طولها فی السماء 60 میلا، 60 میل وہ لمبا چوڑا موتی کا خیمہ ہوگا، 60 میل، دنیا کا میل نہیں، آخرت کے اعتبار سے، آسمان کے اعتبار سے 60 میل اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی، اور اس کے اندر اس کے گھر والے رہیں گے، اہلون یطوف علیہم المؤمنین فلا یرا بعضهم بعضا، کہ اس کے گھر والے، بیوی، بچے، اس کے فیملی اس جنت کے اندر رہیں گے۔ دنیا کے اندر تو ہے کہ شیشہ اگر پلین ہو تو اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، لیکن جنت کے اندر یہ نظام ہوگا کہ وہ موتی جو 60 میل کا ہوگا، بیوی بچے اس میں رہیں گے، اس میں سے کوئی جو مومن ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے جو آئے گا تو وہ ایسا نہیں کہ وہاں پر ہمارے بال بچوں کو، ہمارے حوروں کو، ہمارے غلاموں کو دیکھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جنت کے اندر ملاقات دوستوں کی رہے گی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے مزیدار چیز تو اللہ کی زیارت ہے، اللہ کی دیدار ہے، کہ اللہ کا جب بندہ دیدار کرے گا تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اور بعض محققین علماء یہ لکھے ہیں کہ اگر جہنمی لوگ
اللہ کی دیدار کر لیں گے تو دیدار کرنے کی وجہ سے جہنم کی تکلیف ان کو ختم ہو جائے گی. اور دلیل کے طور پر فرمائے کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اور اپنی انگلیوں کو وہ کاٹ ڈالا، لیکن ان عورتوں کو انگلیوں کے کاٹنے کا درد، ان عورتوں کو انگلیوں کے کاٹنے کا احساس نہیں ہوا. جب یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے مصر کی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، تو جو اللہ خالق حسن یوسف ہے اس اللہ کو دیکھ کر کے جہنمی کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. دنیا میں تو معاملہ الٹا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ مودی سے ملاقات نہیں کیے، یہاں کے بادشاہ ظالم سے ملاقات نہیں کہ کوئی غم کوئی فرق نہیں، بلکہ اچھا ہے کہ ہم لوگ گورنر سے منتری سے دور رہیں، ان سے ملنے میں بڑا جھمیلا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ کفار بھی کہیں گے اے اللہ آپ ہمیں اپنی زیارت کرائیے، اور جب مسلمان اللہ کو دیکھیں گے اور غیر مسلمین جب نہیں دیکھیں گے تو جہنم کی تکلیف تو الگ، اور اللہ سے دور جو کر دیے جائیں گے انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اللہ کے دیکھنے سے ان لوگوں کو جب روک دیا جائے گا اس کی وجہ سے ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ جنت تیار کی ہے. مسلمان جنت سے آیا ہے، جنت میں جانے کی تیاری کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے تیار کیا ہے. آج اگر کوئی آدمی ایک ڈی سی اور ایک ایس پی کا کوئی ہدیہ لے کر کے آئے آپ کے پاس، اس کو دیکھیے کہ کتنا گھمنڈ اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بڑی ظلم کا ہے، فخر کے ساتھ کہتا ہے، سمجھتا بھی ہے میں کون آدمی ہوں، میرے ساتھ ایس پی اور ڈی ایس پی کا ٹچ ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، میں جو چاہوں گا 2 منٹ میں اندر کروا دوں گا. اگر ان کو یہ معمولی سی ہدیہ مل جائے، تحفہ مل جائے، لیکن سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود سلام کریں گے، وَسَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، کہ رب رحیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خود سلام کریں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور جو لوگ دنیا میں شراب نہیں پیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کو شراب پلائیں گے اور اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے. چنانچہ روایت کے اندر موجود ہے، ابن ابو دنیا کے اندر اس کو الترغیب والترہیب کے اندر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت مروی ہے، الخیمۃ من درۃ مجوف طولها فرسخ، کہ ایک موتی ہوگا اور موتی اور گوہر ہوگا اور وہ بالکل اندر سے خالی ہوگا، اور ایک فرسخ لمبا ہوگا یعنی کئی کلومیٹر، اور اس کے 1000 دروازے ہوں گے سونے کے، اور اس کے تہخانے بنے ہوں گے، اس کے 70 فرسخ لمبا چوڑا دروازہ ہوگا، اور ہر دروازے کے سامنے سے ایک فرشتہ داخل ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ لے کر کے آئے گا. فرشتے کہیں گے کہ اے فلاں جنتی، اے فلاں مومن بندے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا. سوچئے کہ اللہ کی طرف سے اگر ہدیہ آ جائے تو جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ کیا رہے گا، اور جنتی لوگ کیسے مست ہو جائیں گے. تو میرے دوستو، دنیا کے اندر تھوڑی سی خواہشات نفس کو یہ برداشت کریں اور نفس کی قربانی کریں، اور قربانی کے اندر یہی سکھایا گیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انا صلاتی و نسکی، کہ یہ میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. مریں گے بھی تو اللہ کے نام پر، جئیں گے بھی تو اللہ کے نام پر،
کھائیں گے بھی تو اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے تو اللہ کے لیے, بیوی بچوں سے بھی تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو. جو آدمی اپنی ساری یہ قربانی کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ چھری نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے, اور یہ جانور کا گلا نہیں ہے بلکہ تمہاری خواہشات نفس ہے. ہر سال اللہ تبارک تعالی ہم سے اپنے شریعت کے حکم کے چھری کے ذریعے جانور کی شکل میں ہمارے نفسانیت کو, ہماری خواہشات نفسانیات کو, ہماری مرغوبات کو, ہماری محبوبات کو قربان کرواتے ہیں کہ جب بھی تجھے شریعت کے سامنا کرنا پڑے اور اس کے چلتے تجھے جان کی بازی لگانا پڑے, خواہشات کو قربان کرنا پڑے, تم اس کی قربانی کر دو. اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے, اور پھر قیامت کے دن جب جنت کا ایک ڈبکی لگایا جائے گا دنیا کے سارے غم کو تو بھلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے ایک آیت وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ, کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ٹھکانے بنا رکھے ہیں. اس آیت کریمہ کے تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, کہ ہمیشہ کی جنت میں بہترین ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ روایت الترغیب والترہیب کے اندر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, قصر فی الجنت من لؤلؤۃ فیہا 70 دارا من یاقوتۃ حمراء, کہ اللہ تبارک تعالی جنت میں ایک سرخ یعنی لال موتی کا اللہ تبارک تعالی ایک منزل بنائیں گے. دیکھیے ایک ہوتا ہے روم, گھر اور کوارٹر, اور ایک ہوتا ہے منزل, ایک ہوتا ہے دار. جیسے کہ ہم لوگ اب جب مظاہر میں پڑھتے تھے تو دار جدید میں رہتے تھے, اب دار جدید میں تقریباً 150 سے بھی زیادہ کمرے, یا دیوبند جو لوگ گئے ہوں گے تو دار کیا ہے رواق خالد ہے اور افریقی منزل ہے, اس منزل کے اندر کئی سو کمرے ہوتے ہیں. تو دار ایک الگ چیز ہوتا ہے, منزل ہوتا ہے, اور اس کے اندر میں بہت سارے کمرے بنے ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ کے ذیل میں, یا جیسے کہ فلائٹ بنا ہو تو فلائٹ کے ضمن میں بہت سارے کمرے ہوتے کہ ایک فلائٹ اور ایک اپارٹمنٹ بنا ہوا, اس کے ضمن میں کئی سو کمرے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایک سرخ لال موتی کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک دار, ایک منزل بنائیں گے, اور اس منزل کے اندر فی کل دار 70 بیت من زمرۃ خضراء, کہ ہر منزل کے اندر 70 گھر ہوں گے, 70 روم ہوں گے, اور یہ سبز اور ہرے رنگ کے زمرد کے بنے ہوں گے. آج ہم لوگ پہننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جوتا پہن کر کے چلنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے بنائیں گے کہ 70 گھر سرخ زمرد پتھر کے بنائے جائیں گے, اور ہر گھر کے اندر 70 تخت ہوں گے, 70 بیڈ لگے ہوں گے. سوچئے کہ 70 منزل ہوں گے اور ہر گھر کے اندر یہ 70 روم بنے ہوں گے, اور ہر روم کے اندر 70 بیڈ لگے ہوں گے, فرش لگے ہوں گے. علی کل سریر 70 فراشا من کل لون, اور ہر بستر, ہر بیڈ کے اوپر اللہ تبارک تعالی 70 رنگ کے بچھاون بچھائے ہوں گے. یعنی ایک بیڈ کے اوپر 70 طرح کے اللہ تعالیٰ فرش بچھائیں گے, بچھاون بچھائیں گے جنتیوں کے سونے کے لیے. علی کل فراش امرأۃ فی کل بیت, اور ہر بیڈ کے اوپر 70 عورتیں ہوں گی, اور 70 مائدۃ علی کل مائدۃ 70 لونا من طعام فی کل بیت,
اور ہر بیڈ کے اوپر 70 طرح کے کھانے لگے ہوں گے، 70 رنگ کے کھانے لگے ہوں گے، اور ہر بستر کے اوپر 70 خدمت کے لڑکے اور خدمت کے لیے لڑکیاں موجود ہوں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے لوگوں کی طاقت یہ 70 مرد اور 70 عورتوں کی طاقت ایک صبح کے اندر یہ مسلمانوں کو عنایت کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جنت تیار کی ہے کہ ایسے تو ہر مسلمان ایک جس کے دل میں بھی مثقال ذرۃ کہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی، جیسے کہ جب دجال کا زمانہ آئے گا تو دجال کے آنے سے پہلے یا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد، یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جب 40 سال ہو جائے گی اور تمام لوگ مسلمان مر جائیں گے، تو اس وقت لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، قیامت جو ہے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور تمام مسلمانوں کے مر جانے کے بعد اس وقت اتنا فسق و فجور کا دور ہوگا کہ مسلمان روزہ نماز سب بھول جائیں گے، صرف اللہ اللہ کہنے جانیں گے، اور جو مسلمان ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اگرچہ زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھا ہو، نماز نہ پڑھا ہو، جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائے گا، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچ جائے شروع میں اور شروع سے جنت میں چلا جائے، ایک سیکنڈ بھی جو آدمی جہنم میں گیا وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، فیل ہو گیا۔ پاس وہ شخص ہے جو شروع سے جنت میں جائے۔ تو ایسے تو ہر مسلمان جنت میں جائے گا ہی، لیکن میرے دوستو جو اصل کامیابی یہ ہے کہ مسلمان شروع سے جنت میں جائے، اس کے لیے تیاری کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرط بیان کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کے صرف شروع میں جو جنت میں جائے گا ایمان کی وجہ سے نہیں، عملوا الصالحات نیک عمل کی وجہ سے بھی، کہ نیک عمل کرنا پڑے گا، ایمان کے ساتھ اس کو اعمال بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، آدمی کو اپنے ایمان کے ساتھ اعمال بنانے کے مکمل کوشش کرے، اور اللہ کے رسول اس کے لیے ترغیب دیتے تھے، من خاف ادلجا، کہ جو آدمی ڈرتا ہے آخرت کی سفر سے، آخرت کی سفر سے جو ڈرتا ہے، ادلجا وہ رات ہی میں سفر شروع کر دیتا ہے، ومن ادلجا بلغ المنزل، اور جو آدمی رات میں چلنا شروع کر دیتا ہے منزل کو پہنچ جاتا ہے، علی صلات اللہ الغالیہ، علی صلات اللہ الجنہ، اور سنو اللہ کی قیمت جنت ہے، اور اللہ کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے، تم لوگ کا بہت مہنگی ہے، اور اللہ کی قیمت وہ جنت ہے۔ اپنے آپ اپنے خواہشات نفس کو قربان کرو، جنت حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں اس سے بہت ساری آیتیں اور حدیث بھری پڑی ہیں، ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت کو ناگوار چیزوں کے ذریعے گھیر دی گئی ہے، ان ناگوار چیزوں کو پار کر کے جنت میں پہنچنا پڑے گا۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرو۔ آج جس کے یہاں 5 کلو دودھ آئے تو لوگ اس کو بڑا مالدار سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب کے یہاں 5 کلو دودھ آتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جو جائے گا، اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالی 4 نہریں جاری کریں گے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا، اور ایک شراب کا۔ اور پھر ہر جگہ وہ جہاں چاہے گا، ہر جگہ اس کے سونے کی جگہ میں، کہ جس طرح پانی ٹنکی میں ہوتا ہے پھر ہر جگہ سپلائی ہوتی ہے، اسی طرح نہر تو یہ 4 ہوں گے، لیکن سپلائی ہر جگہ شراب کی، پانی کی، اور دودھ کی، اور یہ
شہد کی ہر جگہ سپلائی ہوگی، اور یہ دنیا والی مکس والی نہیں، بلکہ وہاں شرابن طہورا، پاکیزہ شراب جس کے پینے کے بعد عقل بڑھ جائے گی اور طاقت بڑھ جائے گی، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ گردے خراب، پھیپھڑے خراب اور پاگل اور دیوانہ بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہاں ہر چیز طہورا کی قید لگائی کہ جس طرح جنت یہ پاک جگہ ہے، اسی طرح جنت کے اندر شراب جو جس کے پینے سے نشہ آتا نہیں، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کے پینے سے سر میں چکر آئے گا، نہ اس کے پینے سے سر میں درد آئے گا۔ جنت کی لمبائی چوڑائی کے لیے صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جنت میں جو درخت ہوگا، چنانچہ بخاری اور ترمذی دونوں کے اندر یہ روایت ہے، آپ ہی اندازہ لگائیے کہ جنتی لوگوں کی جنت کیا ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے ان فی الجنت شجرۃ، کہ جنت میں ایک درخت ہوگا، یسیر الراکب، اور ایک تیز سوار گھوڑ دوڑے گا، 100 عام، 100 سال تک وہ دوڑے گا، لیکن لا یقطعها، 100 سال کے اندر بھی ایک درخت کی جو سایہ ہے اس سائے کو پار نہیں کر پائے گا۔ جب ایک درخت کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 100 سال کے سواری تیز جب دوڑے گا وہ پار نہیں کر پائے گا، تو سوچئے کہ اور چیزیں کیا ہیں۔ اور اللہ کے رسول دلیل میں فرمائے وَإِن شِئْتُمْ فَقْرَوْا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، کہ سورہ واقعہ کے اندر جو ہے کہ جنتیوں کے لیے ظِلٍّ ممدود، لمبے سائے بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، اس کو تم پڑھے۔ ظِلٍّ ممدود کے تفسیر گویا کی اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ ایک درخت کی لمبائی اتنی ہوگی کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار دوڑے گا، لیکن اس کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہم لوگ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ سب پڑھتے ہیں، تو حدیث ہے کہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے۔ جب تم سبحان اللہ پڑھتے ہو تو ایک درخت لگ جاتا ہے، تو ہم لوگ جو کرم بورڈ کے اندر عیاشی فاشی گانے کے اندر یہ وقت کو جو برباد کرتے ہیں، کاش کہ ہم لوگ سبحان اللہ پڑھ کر کے جنت میں درخت لگائیں، جنت کے باغات کو تیار کریں، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جنت کی نعمت کو نہ کوئی آج جب اللہ کے رسول فرما دیے کہ ہم اس کو مکمل نہیں بیان کر سکتے ہیں، تو ہم جیسا بے علم آدمی، گنہگار آدمی جنت کی پوری حقیقت اور پورے دنیا کے عالم جو بڑے بڑے گزرے، جب اللہ کے رسول سلنڈر کر دیے تو پھر ہم لوگ کیا چیز ہیں، تو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی برکت سے مجھے بھی جنت کی شوق ہو اور آپ کو بھی جنت کا شوق ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔